السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت صحابیات میں آج ہمارا موضوع ہے سیدہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ عنہا۔ ان کا نام سلمہ، والد کا نام قیس بن عمرو، کنیت ام منذر تھی۔ منذر کہتے ہیں خبردار کرنے والے کو، یعنی ڈرانے والے کو۔ ان کا بھائی سلیط بن قیس جنگ جسر کا مشہور و معروف بہادر سپاہی تھا۔ ان کی دو بہنیں بھی تھیں، ایک کا نام ام سلیم بنت قیس تھا اور دوسری کا نام عمیرہ بنت قیس تھا۔ بعض مورخین نے ان کو مدینہ کی باعزت خاتون قرار دیا ہے کیونکہ یہ بہت پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھی۔ ان کو مختلف قبائل کے حالات کا علم تھا، یعنی کون سا قبیلہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے آیا، اس کی کیا خوبیاں ہیں اور یہ قبیلہ کہاں رہتا ہے، یعنی ان کو تاریخ کا بہت علم تھا۔ پھر اسی طرح عربوں کے ادبا اور شعراء کے بارے میں اور اسی طرح عربوں کے نسب نامے کے بارے میں بہت جانتی تھیں۔ تو یہ خاتون اس اعتبار سے بہت معتبر خاتون ہے۔ ان سب باتوں سے ایک خاص بات پتہ چلتی ہے نا کہ کسی بھی انسان کی قدر و قیمت اس کے علم اور اس کے علم پر اس کا عمل کتنا ہے۔ علوم عبرت کے لیے ہوتے ہیں اور ان سے انسان سبق سیکھتا ہے، اور کچھ علوم براہ راست انسان کے عقیدے یا اس کے عمل کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ جس علم کو انسان بہترین طریقے سے حاصل کرتا ہے، جس علم میں انسان کو احسان کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ حق کے پرچار اور کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے حوالے سے اس کی بھائی کی جرات و شجاعت مثالی اور مشہور تھی۔ ام منذر اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں۔ وہ ہمیں بیعت کرنے کی داستان سناتی ہیں، جس طرح کہ ابن اسحاق سے یہ داستان مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے سلیط بن ایوب بن حکم بن سلیم نے اپنی والدہ کی طرف سے بتایا۔ اس نے سلمہ بنت قیس سے بیان کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ لگتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبیلوں کی طرف نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ قبیلہ بنو عدی بن نجار کی خاتون تھی۔ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے انصار کی خواتین کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ شرط عائد کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہم چوری کریں، نہ ہم زنا کا ارتکاب کریں، نہ ہم اپنی اولاد کو قتل کریں، نہ ہم کسی پر بہتان لگائیں، اور نہ ہی معروف کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے خاوندوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا۔ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور واپس آ گئی۔ میں نے ایک خاتون سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ خاوندوں کے ساتھ دھوکے سے آپ کی کیا مراد ہے۔ اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ آپ نے فرمایا، عورت مال تو اپنے خاوند کا لیتی ہے اور غیر سے وہ فخر کرتی ہے، یعنی شوہر کے مال میں سے خرچ کر کے دوسروں پر فخر کرے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ مال شوہر کا ہو اور دل میں کسی اور کو بسایا ہو، کسی اور مرد کو بسایا ہو، یعنی اسی طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بھائی کی بہادری کے کارنامے، سیدہ سلمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا بھائی سلیط بن قیس جنگ بدر میں شریک ہوا اور اس نے یہ جنگ نہایت عمدہ انداز میں لڑی۔ مسلمانوں نے جنگ بدر میں قریش اور اس کے حلیف کفار اور مشرکین کو ایسا سبق سکھلایا جسے وہ کبھی بھلا نہ سکیں گے۔ اس دن قریش کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے جرنیل ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط جیسے سرکردہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پھر اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو میدان بدر میں موجود قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا جائے۔
اس کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں مدینہ منورہ کی طرف لوٹا کہ ان کی پیشانیاں چمک رہی تھیں اور وہ فتح کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ اس دن مومن اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہونے پر بہت خوش تھے۔ سلیط بن قیس میدان جنگ میں پلٹنے جھپٹنے میں بڑے مشہور و معروف تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی اس خوبی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ جنگ جسر کے لیے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور ابو عبیدہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ اس لشکر میں سلیط بن قیس بھی تھے۔ ابو عبیدہ کے لشکر اسلام کو لے کر چلنے سے پہلے ان سے یہ فرمایا، دیکھیے میں نے سلیط بن قیس کو لشکر کا امیر اس لیے نامزد نہیں کیا کہ وہ لڑائی میں بہت پھرتیلا اور جلد باز ہے۔ لڑائی کے لیے ٹھنڈے مزاج کا شخص زیادہ مناسب رہتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنی جلد بازی کی بنا پر مسلمانوں کو ہلاکت کے حوالے نہ کر دے۔ البتہ اس سے مشورہ ضرور لینا، لیکن امارت کے سپرد نہ کرنا۔ جب لشکر اسلام دریائے فرات کے پل پر پہنچا تو امیر لشکر ابو عبیدہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ لشکر اسلام کے ساتھ دریائے فرات کو ضرور عبور کر کے ایرانی فوج کو لڑائی میں ایسا سبق سکھلائے گا کہ جسے وہ کبھی بھلا نہ سکے گی، اور اس نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ امیر لشکر ابو عبیدہ نے سلیط سے رائے لی تو سلیط نے امیر لشکر سے کہا، میری رائے یہ ہے کہ دریا کو عبور نہ کریں، لیکن ابو عبیدہ نے دریا کو عبور کرنے پر اصرار کیا اور اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں تو دریا ضرور عبور کروں گا۔ سلیط بن قیس ان سے اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگے کہ آپ ایسا نہ کریں، آج ایرانی فوج پوری طرح تیار ہو کر بڑی بھاری تعداد میں میدان میں اتری ہے۔ عربوں کا اس سے پہلے اتنے بھاری لشکر کے خلاف لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اے ابو عبیدہ، اپنے لشکر کے لیے کسی پناہ کا اہتمام کریں تاکہ شکست کی صورت میں لشکر اسلام اس میں پناہ لے سکے۔ ابو عبیدہ نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم میں دریا عبور ضرور کروں گا۔ اے سلیط، تم بزدل بن گئے ہو۔ سلیط بھلا بزدل کس طرح ہو سکتا ہے؟ جنگ بدر میں اس نے بہادری اور جوان مردی کے لیے ایسے جوہر دکھلائے کہ دیکھنے والے انگشت بدندہ رہ گئے۔ انگشت انگلی کو کہتے ہیں اور بدندہ دانت کو کہتے ہیں، یعنی حیرانی کی کیفیت میں انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جیسے انگلی دانتوں کے بیچ میں لے لے، اس طرح سے۔ یہ میدان کے بطل جلیل، سخت گیر، جنگجو اور تجربہ کار و سخت جان لڑاکے تھے۔ سلیط نے ابو عبیدہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں بزدل نہیں ہوں، میں تم سے زیادہ پیش قدمی کرنے میں جرات رکھتا ہوں۔ میں نے تو آپ کو اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیا ہے، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں۔ آپ امیر لشکر ہیں، ہم پر آپ کی اطاعت واجب ہے۔ لشکر اپنے امیر کے پیچھے چل پڑا۔ ابو عبیدہ نے لشکر کے ہمراہ دریائے فرات کا پل عبور کر لیا۔ دونوں لشکروں کے مٹبھیڑ ہوئی۔ ایک طرف لشکر اسلام تھا اور دوسری طرف کافروں کا لشکر۔ مسلمان بڑی بہادری اور جوان مردی سے لڑے اور انہوں نے ایسی جرات و شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ اس کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے بہت سے دشمن موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پھر ابو عبیدہ نے بڑی ہتھنی پر حملہ کر دیا اور اس کے سونڈ پر اپنی تلوار کا وار کیا، جس سے ہاتھی بیٹھ گیا۔ ادھر ابو عبیدہ لڑکھڑا کر گرا اور ہاتھی کے نیچے آ کر شہید ہو گیا۔ لوگ ان کے ارد گرد سے بکھر گئے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن سلیط نہ بھاگا اور نہ اس نے بزدلی دکھائی، بلکہ بڑی بہادری اور جرات کے ساتھ لڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ دشمن کے نرغے میں آ گیا اور شہید ہو کر اللہ سے جا ملا۔ یاد رکھیے کہ جنگ جسر وہ جنگ ہے جو ایران اور عراق سے لڑی گئی تھی۔ جنگ کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ سلیط بن قیس کی رائے درست تھی، اس کی پیروی کی جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن اللہ کے بندوں میں اس کی مشیت ہی چلتی ہے۔ جتنی بھی احتیاط برت لے انسان، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ جنگ جسر میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، کچھ قتل ہوئے اور کچھ پانی میں ڈوب گئے۔ مثنہ بن حارثہ لشکر اسلام کے ان افراد کے ساتھ جڑا رہا جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ پھر بعض جتھے دوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ امیر المومنین ان کو دلاسا دینے اور خوف کی حالت سے نکالنے کے لیے باہر نکل کر ان سے ملے۔ آپ ان سے فرمانے لگے، مسلمانوں، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں،
تم اگر وقتی طور پر پیچھے ہٹے ہو تو کوئی بات نہیں، تم نے اللہ کے فرمان کے مطابق ایک جنگی چال چلی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اے ایمان والو، جب تم ایک لشکر کے ساتھ میں کفار سے دو چار ہو تو ان سے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیر لی، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسرے فوجی سے جا ملنے کے لیے ایسا کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اللہ کے غضب میں گھس جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے امیر المومنین عمر بن خطاب، اللہ تجھے برکت سے نوازے، تیرے اختیارات اور فیصلوں میں بھلا ندرت کیوں کر نہ ہو۔ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے ایک ہونہار، نمایاں اور بلند تر فرد ہو۔ پھر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بجیلہ، بکر بن وائل اور بنو تمیم قبائل پر مشتمل ایک لشکر جرار مثنہ بن حارثہ کی طرف کمک کے طور پر بھیجا۔ جب یہ مدد مثنہ کے پاس پہنچی تو اس نے فارسی فوج پر زوردار حملہ کر دیا، جس سے دشمن فوج کے بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دشمن فوج کی اجتماعیت میں دراڑ آ گئی، اللہ نے ان کو شکست دی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اللہ غالب و علیم کی طرف سے مدد آ گئی، سبحان اللہ۔ منظر کا بیعت رضوان میں شریک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ عمرہ کرنا چاہتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بیت اللہ کی تعظیم ان کی پیش نظر تھی۔ انہوں نے قربانی کے اونٹ پہلے بھیج دیے تھے تاکہ انہیں اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ قریش نے مسلمانوں کی طرف قاصد بھیجا تاکہ وہ انہیں اس بات سے باخبر کرے کہ قریش کو مسلمانوں کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے پر اعتراض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا نمائندہ مکہ معظمہ بھیجا۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور انہیں قریش کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ تو صرف بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر اس کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ پہنچے۔ انہیں عبان بن سعید بن عاص ملا تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، اسے اپنے آگے بٹھایا اور خود اس کے پیچھے سوار ہو گئے اور اسے اپنے ہمراہ لیتے ہوئے قریش کے پاس پہنچے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ابو سفیان اور دیگر قریش کے زعماء کے پاس آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے اس کا طواف کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طواف نہیں کرتے۔ قریش نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ سیدنا عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر سنی تو آپ نے فرمایا لا نبرح حتى نناجز القوم، جب تک ہم اس قوم سے بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی، لوگوں سنو، روح القدس جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلو اور آپ کی بیعت کرو۔ مسلمان یہ اعلان سن کر جوق در جوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے اور انہوں نے آپ کی بیعت کی، جان قربان کرنے کی شرط پر۔ بیعت رضوان میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی نازل ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا اور اس میں کامیاب ہو گئے تھے نا۔
تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت ان کو عطا کر دیا جسے وہ حاصل کریں گے۔ اللہ خوب زبردست اور نہایت حکیم ہے۔ سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہا بیعت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم خود دیکھا کہ آپ اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ ترمذی نے قتادہ اور انہوں نے انس بن مالک سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رساں بن کر اہل مکہ کے پاس پہنچے ہوئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے بیعت کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیر من ایدیہم لأنفسہم۔ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہے اور آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا۔ بلا شبہ عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باقی سب لوگوں سے بہتر تھا، یہ مطلب ہے اس کا، جنہوں نے بیعت لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نمائندگی خود کی اور ان کی طرف سے بیعت کی، ان کو بھی ساتھ شریک کر لیا تاکہ وہ اس بیعت کے ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنا خیر خواہ ہوتا ہے، کہ ان کو کسی بھی خیر کے کام کے ثواب سے محروم نہیں کرتا۔ اور دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولی، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی اللہ کے کام میں نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتا ہے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قدردانی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر آپ غور کریں تو ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب کوئی نیکی کا موقع سامنے آئے تو اسے دل و جان سے اس کو کرنے کی فکر کریں، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان وہاں پر موجود نہیں تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹتے۔ اس میں سوچنے اور کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام سامنے آئے تو فوراً نیت بھی کر لیں۔ کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ کہ میں یہ کام کروں گی، ٹھیک ہے، کام کرنے کی نیت کر لیں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بھی کام کروا لے اور یہ بھی کام کروا لے۔ مگر یقیناً زندگی بہت چھوٹی ہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم سب کچھ کر لیں، اور بعض دفعہ ہم کر بھی سکتے ہیں مگر کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے۔ تو اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کا بدلہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، یعنی آپ کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف آپ کے سامنے نیکی کا موقع بھی ہو اور کرنے میں کوئی مشکل بھی نہ ہو، مثلاً آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور اسے بوجھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں کہ کیا یہ اب میرے اوپر یہ کام پڑ گیا ہے، بس جلدی جلدی کسی نہ کسی طرح اس کو کر لوں اور اپنے اوپر سے بوجھ اتار دوں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کام کو آپ دل لگا کر کریں گے، احسن انداز میں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو اس کا اجر بھی بہترین ملے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکی کے اور بہت سے دروازے کھول دے گا، کیونکہ نیکی کے مواقع ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ نیکی کے مواقع بھی رزق کی طرح تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے نیکی کی، آمین ثم آمین۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا۔ خاتم المرسلین سے بڑھ کر ذو النورین رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں کے بارے میں اور کون جان سکتا ہے۔ جب قریش کو بیعت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے لڑائی کا اندیشہ محسوس ہوا، انہوں نے عثمان کو چھوڑ دیا، اور یوں صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں۔ سیدہ ام منذر
بیعت رضوان میں حصہ لے کر جنت کی بشارت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت تلے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ سب جنت میں جائیں گے، وہ سب جنتی ہیں۔ صلح حدیبیہ کی مبارک گھڑی میں بیعت کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے جنت کی بشارت سے بڑھ کر خوبصورت انعام بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ، وقتی طور پر ان کو کتنا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ عمرہ کرنے آئے اور انہیں روک دیا گیا۔ یہ خوشخبری اس بات کے ثبوت ہے کہ اللہ کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں بھی کوششوں میں لگے رہنا ہے اور نیتوں کو خالص رکھنا ہے تاکہ اللہ ہمیں بھی بشارتیں عطا فرمائے۔ بنو قریظہ کے محاصرے میں سیدہ ام منذر کی شرکت۔ سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہ جہاد کی دلدادہ تھیں، یعنی جہاد کا شوق تھا ان کو، اور جہاد میں بذات خود شریک ہونے کی سعادت حاصل کرتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے فارغ ہو کر بنو قریظہ کی طرف رخ کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور رب تعالیٰ کے حکم سے آپ کو آگاہ کیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوں، تو اس موقع پر سیدہ ام منذر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیں، یعنی وہ بھی ساتھ ہو لیں، یعنی ساتھ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 دن بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد اوس قبیلے کے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ بنو قریظہ زمانہ جاہلیت میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم صادر کیا کہ بنو قریظہ کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب بنو قریظہ کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا تو سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رفاع بن سمول ہمارے پاس آیا ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے اور مجھ سے پناہ کا طلبگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری پناہ قبول ہے۔ سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز پڑھتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا دیا اور فرمایا، اگر وہ نماز پڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ اپنے دین پر قائم رہا تو اس کے لیے بدتر ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ رفاعہ نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح رفاعہ نے سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے قتل اور جہنم سے نجات حاصل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہا کے پاس کبھی کبھار تشریف لے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی۔ ابو داود میں سیدہ ام منذر بنت قیس الانصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ بیمار تھے، ہمارے گھر میں ڈول لٹک رہے تھے، ان میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان ڈولوں سے کچھ تناول کرنے لگے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے، وہ بھی کچھ کھانا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ رک جائیں، آپ کو بخار ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رک گئے۔ سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جو کو نہ بھگو کر لائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کے ساتھ چقندر بھی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی یہ پیو، یہ تیرے لیے مفید ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ بیماری میں پرہیز ضروری ہے، اور آپ سیدہ ام منذر کے اس بات سے آپ دیکھیں سبق کیا ملتا ہے کہ دیکھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان تھے، لیکن ان کے ساتھ آئے ہوئے حضرت علی کا بھی اتنا ہی خیال رکھ رہی ہیں اور پناہ کے لے کر آ رہی ہیں۔ دیکھیں ان کے لیے جا کر کے اگر وہ یہ نہیں کھا سکتے تو وہ کھا لیں، اس لیے مہمانوں کے آنے پہ جو خاطر داری سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور خاص طور پر جب کوئی بیمار ہو تو اس کے پرہیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد۔ سیدہ ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر
امہات المومنین کے فہرست میں شامل ہو گئی۔ میرے نکاح کا اہتمام سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تقریباً 12 اوقیہ مہر ادا کیا۔ سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہ کے گھر ہی میں مجھے ٹھہرایا گیا۔ سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور ان سے آگے ایوب بن عبد الرحمن، ام سلیت بنت ایوب وغیرہ راویوں نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہ زندگی بھر اسلام کی وفادار رہیں، یہاں تک کہ وہ داعی اجل کو لبیک کہتی ہوئی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں سیرت صحابیات سے، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔